أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم यासीन सूरत यासीन मक्किया 83 आयतें हैं 5 रुकू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन वमिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाअ अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यह इज़ जाअहल मुरसलून إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العظیم۔ سورہ یاسین شریف یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا دل ہے۔ سورہ رحمان عروس القرآن، سورہ رحمان قرآن کی دلہن، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ کیا مطلب؟ اس کو یاد ہو، اس کے دل دماغ میں حفظ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو یاد نہیں ہے وہ نیت کرتا ہے کہ نہیں؟ یاسین شریف، یاسین، ٹھیک ہے جی۔ یاسین اسی طرح حروف مقطعات ہیں، کچھ کہتے ہیں یا سید، یاسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، ٹھیک ہے جی، نام بھی ہے بالکل، کیونکہ آگے آپ کو ایک خطاب ہے والقرآن الحکیم، حکمت بھرے قرآن کی قسم۔ یہاں پہ واو قسمیہ ہے، واو کیا ہے؟ قسمیہ ہے۔ آپ یہاں پہ انگلی لگا کے سنیں گے فائدہ زیادہ ہوگا، یاد رہے گا آپ کو۔ شابہ، حکمت بھرے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، علی صراط مستقیم، بالکل سیدھے راستے پر، تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جاتا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف میں مدت سے کوئی پیغمبر نہیں آیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت عرصے کا گیپ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ سمجھ آ رہی بات؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے، زندہ مع جسم اور مع روح کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، روح اور جسم کے ساتھ مکمل۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کو پورا اٹھا لیں گے مکمل اوپر اپنی طرف، ٹھیک ہو گیا، لہٰذا آسمانوں میں۔ اس لیے ان کے بعد دادے پردادے شادے ایسے گزرے جو دور جس میں نبی نہیں آیا تھا۔ لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری چکی ہے اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں تقدیر میں جو بات لکھی تھی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے وہ بات پوری ہو رہی ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ تقدیر میں لکھا ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کفر پر مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان لانے کا موقع بھی دے گا اور اختیار بھی دے گا، لیکن یہ لوگ اپنے اختیار اور اپنی خوشی سے ضد پر اڑے رہیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے۔ سمجھ آئیے؟ تقدیر کے معاملے میں بڑا احتیاط، یہ نہ سمجھے بس بھائی تقدیر میں لکھا ہوا ہے جی ہم تو ایسے ہی ہوں گے، بے نمازی رہیں گے جی، ایسی بات نہیں ہے۔ تمہیں سمجھا رہا کوئی نماز پڑھو کہ نہیں پڑھے تم جو مجرم ہو، یہ نہ کہنا کہ بھائی وہ ہو تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے ان کے گلوں میں طوق ڈال رکھے ہیں جو ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ٹھوڑیاں سمجھتے ہو نا، کھاڑی، ٹھوڑیوں کے نیچے تک جو وضو فرض ہے، ٹھوڑیوں، اذقان، اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے ہیں، یعنی اس طرح دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا جو بہت خطرناک ہوتے ہیں وہ قیدی شیدی، اور یہاں پہ بھی گلے میں بھی ان کا ٹوک ڈلا ہوتا ہے کہ نہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہوتی ہیں، ہاتھوں میں بھی بیڑیاں ہوتی ہیں، یعنی وہ بھاگنے کا چانس نہیں ہوتا اس کی۔ یہ ان کی ضد اور ہٹ درمی کو بیان کرنے کے لیے ایک استعارہ اور مجازی تعبیر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق کے صاف صاف ظاہر ہونے کے باوجود ان لوگوں نے اس طرح ہٹ درمی کی روش اختیار کی ہے کہ اپنے آپ کو حق کے دیکھنے سے محروم کر لیا ہے، جیسے ان کے گلوں میں ٹوک پڑے ہوئے ہیں اور ان کے ہر طرف ایسی دیواریں کھڑی ہوں کہ ان کو کچھ سمجھائی نہ دے، سجائی نہ دے۔
وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا ہے جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ یہ بھی وہی آیت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 کافر ننگی تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے، آپ سے حضرت علی کے گھر سے ہجرت کر کے ابوبکر رضی اللہ کے ساتھ، بلکہ حضرت ابوبکر تو کہیں اور تھے نا، آپ اکیلے نکلے تو اللہ نے فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، آپ مٹھی میں ریت وغیرہ لیں اور ان کی طرف پھیر دیں اور یہ پڑھیں وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ یہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ ڈیفینس، اور یہ کیا تھا؟ روحانیت۔ روحانیت بھی ضروری ہے اور ڈیفینس کا سسٹم بھی ضروری ہے، سمجھ آئیے؟ صرف یہ کہ نا بس یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اللہ اللہ کرتے رہیں گے، فلسطین پہ ٹھیک ہو جائے گا، خود بخود فرشتے آ جائیں گے اور جنات چلے جائیں گے، سارا معاملہ سیٹ ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ یہاں پہ بھی بیٹھیں گے جو نہیں جا سکتے مکمل، ان کو اختیار ہے ہی نہیں ہے، لیکن قوت روحانی ہے، فل دعا کریں گے، اعمال کریں گے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو مجاہدین ہوں گے جن کے پاس پاور ہوگی جانے کی، مکمل سورسز ہوں گے، وہ فلسطین جائیں گے، جہاد کریں گے، اور جانا چاہیے جتنے بھی مسلمان ہیں۔ ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں، مسجد میں دعا کریں گے، نفلیں پڑھ سکتے ہیں، نفلیں پڑھیں گے، قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھیں گے، لیکن یہ نہیں کرنا کہ بس ایک میسیج بنا کے شیئر کرتے رہیں گے بس حق ادا ہو گیا۔ میسیج شیئر بھی کریں گے اور خود عمل بھی کریں گے، صرف میسیج شیئر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، عمل کر کے شیئر کریں آگے۔ جو بھی آیات میسیج ہیں قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے، سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ اور سارے ان کافروں اندھے ہو گئے، پھر وہ آپ سے آسانی سے نکل گئے ادھر غار کی طرف، غار سور، ٹھیک ہے جی۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ خبردار نہ کرو، ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور خدا رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے، چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دو۔ انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين، یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ، اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بیچے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں، اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی، اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی لوگوں کی ساری بدعملیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، اور ان بدعملیوں کے جو برے اثرات ان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہ جاتے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ واضرب لہم، لہٰذا مرنے کو پہلے صحیح کام کرے گا، جو پوچھے نیک کام چھوڑ کے جو اولاد نیک بڑھاؤ، فاسق نہ بڑھاؤ، اولاد کو صرف انگریزی اسکولوں تک محدود نہ کرو، مدارس میں دینی ماحول سے، دینی اللہ والوں سے بھی جوڑو، آپ لوگ یک طرفہ لگ جاؤ، دنیا صبح شام جس بچی کو پوچھو بس ٹیوشن کی فکر، اسکول کی فکر، سبق کے لیے ٹائم کوئی نہیں، سبق کے لیے ٹائم آپ لوگوں کے علاوہ، جو ہمارے بیان سنتے ہیں ان کے علاوہ، مفتی طارق مسعود صاحب کیا کہتے ہیں، جو ہمارے بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ ان کو میں کہہ رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ تو عمل کرتے ہیں، آپ لوگ عمل کرتے ہیں نا، سب تو پہلے تو آپ سن رہے ہو اور تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ نقار خانے میں ایک طوطی کی آواز کوئی سنتا نہیں، ہماری وہ مثال ہے، آپ طوطیاں ہو، بس قیدی بند، اللہ کے مسجد میں بند ہو، عاشق ہو اللہ کے، سمجھ آئیے؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، یہاں پہ حبیب کیا نام ہے، نجار ایک ولی ہیں اللہ کے، نیک دوست بزرگ، ان کا واقعہ ہے، دعوت کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کرو جب ان کے پاس رسول آئے تھے،
قرآن کریم نے نہ اس بستی کا نام ذکر فرمایا ہے نہ ان رسولوں کا جو اس بستی میں بھیجے گئے تھے۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ بستی شام کا مشہور شہر انطاکیہ تھی، لیکن نہ تو یہ روایتیں مضبوط ہیں اور نہ تاریخی قرائن سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ دوسری طرف رسول کا لفظ عربی زبان میں ہر اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی کا پیغام لے کر دوسرے کے پاس جائے، لیکن قرآن کریم میں زیادہ تر یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس لیے ظاہر یہی ہے کہ یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تھے، اور بعض روایت میں ان کے نام بھی صادق، صدوق اور شلوم یا شمعون بتائے گئے ہیں، لیکن یہ روایات بھی زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ زیادہ مضبوط کا مطلب کیا ہے کہ آپ سن کے آگے پھیلائیں گے نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرات انبیاء نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس بستی میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ اور مرسلون کا لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لغوی معنی کیا ہوا؟ بھیجے گئے، بھیجنے والے، پیغام لے جانے والے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن قرآن کے اکثر جگہ جو رسول آیا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے لیے آیا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ شروع میں 2 نبی بھیجے گئے تھے، یعنی کیا مطلب؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمْ الرَّسُولُ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ 2، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایک تیسرے پیغمبر بھی بھیجے گئے، یعنی فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ثالث کے بولتے ہیں 3، واحد، اثنان، ثلاثہ، تو ثالث کا مطلب جو ایک مرد ہو، ٹھیک ہو گیا۔ بہرحال عبرت کا جو سبق قرآن کریم دینا چاہتا ہے وہ نہ بستی کے تعین پر موقوف ہے اور نہ پیغام لے جانے والوں کی شناخت پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام نہیں بتایا، لہذا ہمیں بھی اس کی کھوج میں پڑ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم نے سبق سورہ کہف میں پڑھا تھا، ہم نے اس میں سے اللہ نے وہاں بھی نام شام اور تعداد نہیں بتائی کتنے تھے، یہ تھے وہ پیغام کیا تھا؟ ایمان، عمل صالح، عبرت حاصل کرنی۔ اس واقعے سے بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان کی باتیں حاصل کرنی ہے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور سمجھ آ گئی بات؟ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ جب ہم نے ان کے پاس شروع میں 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی، اور ان سب نے کہا کہ یقین جانو تو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہاں سے بھی رسول ہونے کی زیادہ وہ تاکید ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی آدمی ہو۔ یعنی ان باتوں سے بھی کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ اکثر جو آگے پیچھے جو میں نے پڑھا بیان رسولوں کا اور ان کے آگے جو بندوں کا جو ہوتا تھا رویہ، یہ وہی ہے، سمجھ آئیے۔ لہذا کچھ لوگوں کو آج کبھی عقیدہ ہے کہ نہیں رسول بشر نہیں ہوتے، لباس بشریت ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، ایسے ہیں کہ نہیں لوگ؟ یہ لڑائی جھگڑے کی بات تو نہیں ہے نا؟ قرآن تو بار بار بشر کہہ رہا نبیوں کو، آپ کیوں انکار کر رہے ہو بھائی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں سدرۃ المنتہا پہ بشر آگے گئے ہیں کہ فرشتے؟ بشر۔ جبریل کیا کہتے ہیں؟ میں آگے جاؤں گا تو کیا ہوں گے؟ کتنے پر؟ 600 پر جلتے ہیں۔ بشر جہاں جا رہے ہیں وہاں نور نہیں جا رہا، لہذا نبی کو نور کہنا نبی کی ذات کی شان کے خلاف ہے۔ اب سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ تم ہم ہی جیسے آدمی ہو، اور خدا رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وما علينا الا البلاغ المبين۔ یہ جو ہم انبیاء کہتے ہیں وما علینا البلاغ المبین، خطیب کہتے ہیں تو قرآن سے ہی لیا نا انہوں نے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ انبیاء کی یہ طریقہ کار رہا ہے۔ انبیاء علماء کس کے وارث ہوتے ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو اس لیے یہ اس کے مطابق کہتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ صاف پیغام پہنچا دیں، ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولنمسنکم منا عذاب۔ بستی والوں نے کہا ہم نے تمہارے اندر نوست محسوس کی ہے، یقین جانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرات کے بستی میں تشریف لانے اور دین حق کی دعوت دینے کے بعد جب بستی کے لوگوں نے نافرمانی پر کمر باندھے رکھی تو ان پر تنبیہ کے طور پر قات مسلط کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے اسے ایک تعزیانہ سمجھنے کے بجائے
یعنی سزا وغیرہ سمجھنے کے بجائے الٹا اسے ان حضرات کی نحوست قرار دے دیا. یعنی ایسے ہو نا کوئی نیک بندہ آ جائے گھر میں، چکھڑ آ جائے، زلزلہ آ جائے، کہتے ہیں اوہ تو آڑی وجہ نہ لوگ ہیں. یہ وہ بات ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہوتا کسی کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نا، تو اور انہی کی وجہ سے تھا. انبیاء تو رحمت ہوتے ہیں، انبیاء تو رحمت ہوتے ہیں، عذاب سے روکنے والے ہوتے ہیں. ان کی بات نہ مانی جائے تو پھر عذاب آتا ہے. اور حضرات کی نحوست قرار دی. یہ بھی ممکن ہے کہ حضرات کی دعوت کے نتیجے میں جو بحث مباحثہ شروع ہوا ہو، اسی کو انہوں نے نحوست سے تعبیر کیا ہو. قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. یعنی نحوست کا اصل سبب تو تمہارا کفر اور شرک ہے. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. یہ پڑھنا آ گیا کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ وقف کر کے مرسلین ملا کے پڑھیں گے. مرسلین نتبعوا الگ سے پڑھیں گے، اتبعوا اتبعوا نہیں پڑھنا، اتبعوا نہیں پڑھنا. اور شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کا کہنا مان لو. روایتوں میں ان کا نام حبیب نجار بتایا گیا ہے. یہ پیشے کے لحاظ سے بڑئی تھے. بڑئی کیا تھے؟ آج کل کیا کہیں گے اس کو؟ ووڈ کٹر، ٹھیک ہے جی. اور ان رسولوں کی دعوت پہلے ہی قبول کر کے ایمان لا چکے تھے، اور یعنی ایک ان کے امتی تھے. اور شہر کے سارے پر کہیں تنہا رہ کر عبادت میں لگے رہتے تھے. جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی قوم کے لوگ ان رسولوں کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں، تو یہ جلدی سے وہاں پہنچے اور بڑے مؤثر انداز میں اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے اور وہ صحیح راستے پر ہیں. اسی لیے شعراء میں کیا آ رہا تھا بار بار، وما اسألكم علیہ من اجر. انبیاء کیا کرتے ہیں؟ مانگتے چندہ شندہ مانگتے نہیں ہیں. ہمارے علماء نے بس اللہ معاف فرمائے ان کو، اللہ تعالیٰ جو ہے ثروت نصیب فرمائے، ان کو امیر بنائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس یعنی چندے والی اللہ معاف فرمائے. اچھی بات نہیں ہے لیکن وہ بری بات بھی نہیں ہے، کیونکہ چندہ شندہ مانگنا ثابت ہے صحابہ کرام سے. آپ سے اس میں جنگوں کے موقع پہ مانگا ہے. لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ نہیں پتہ لگ رہا نا، صحیح غلط کا فیصلہ نہیں ہو رہا. کون کتنا امانت دار ہے، سفر کر کر کے مطلب اڑاتے جا رہے ہوں گے. کیا مطلب کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کی جا سکتی. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا. اتخذ من دونه آلهة ان يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسے معبودوں کو مانوں کہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں. انی ذل فی ضلال مبین. اگر میں ایسا کروں گا تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون. میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، اب تم بھی میری بات سن لو. کیا کرو مسلمانوں؟ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون. آخر کار بستی والوں نے اس کو قتل کر دیا، اس بندے کو، حبیب نجار کو. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. اس نے جنت کی نعمتیں دے کر کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے. بعض روایتوں میں ہے کہ سنگ دل قوم نے ان کی خیر خواہانہ تقریر کے جواب میں انہیں لاتیں، گھونسے اور پتھر مار مار کر شہید کر دیا. جنت میں اصل داخلہ تو حشر و نشر کے بعد ہوگا. البتہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں بھی جنت کی بعض نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں. یہاں ان کو ایک طرف خوشخبری یعنی قیامت صغری چھوٹی جنت، ایک طرف خوشخبری دی گئی کہ ان کا مقام جنت ہے، اور دوسری طرف جنت کی کچھ نعمتیں عالم برزخی میں عطا فرما دی گئیں، جنہیں دیکھ کر انہوں نے پھر اپنی قوم ہی کی خیر خواہی کی بات فرمائی کہ کاش انہیں یہ پتہ چل جائے کہ مجھے کن نعمتوں سے سرفراز فرمایا گیا ہے، تو شاید ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں. یعنی ان کو نہیں یہ بات اب سنائی دی، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے، کیونکہ وہ اب ان کو بتاتے، آواز ان کو آتی تو وہ تو سارے کیا ہو جاتے؟ مسلمان ہو جاتے نا. یہ عالم غیب کا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے پتہ ہوتا ہے. بعض دفعہ قبر کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو منکشف بھی ہو جاتے ہیں، یا کھلی آنکھیں سے بھی اللہ تعالیٰ کسی کو دکھا دیتے ہیں. بہت سارے واقعات آپ نے سنے، کتابوں میں پڑھے ہوں گے، قبر کے عذاب کے وغیرہ وغیرہ. اور اچھے بزرگوں تو بے شمار واقعات ہیں، خوشبوؤں کے اور نماز پڑھنے کے اور اس قسم کے.
بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ نے کس طرح میری بخشش کی اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا، مطلب میرا کیا کیا پروٹوکول کیا۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء ما كنا منزلین، اور اس شخص کے بعد ہم نے اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی، یعنی اس ظالم اور نافرمان قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں فرشتوں کا کوئی لشکر آسمان سے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی، بس ایک ہی فرشتے نے ایک زوردار آواز نکالی تو اسی سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور پوری قوم ہلاک ہو گئے، ایسی ہو گئی جیسے آگ بجھ کر راکھ کا ڈھیر بن جائے۔ والعیاذ باللہ العظیم۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ خامدون، وہ تو بس ایک ہی چنگاڑ تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے۔ یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر، ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے رہے ہوں۔ الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو اس طرح ہلاک کر چکے ہیں کہ وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سبھی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ انبیاء کے خادم بھی نہیں ہیں ہم، صحابہ کرام بھی نہیں ہیں، تابعین بھی نہیں ہیں، علماء بھی نہیں ہیں، علماء سے محبت کرنے والے ہیں، علماء سے علم حاصل سیکھنے والے ہیں ہم لوگ، تو اس حیثیت سے ہم وما علینا الا البلاغ المبین کہتے ہیں۔ 32 نمبر آیت تک 3 دور ان کے ہوئے ہیں، باقی انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ